خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے، ان مواسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض دنوں، بعض راتوں، بعض مہینوں کو دوسرے دنوں، راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے، اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر عشرۂ اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے۔ اور جہاں تک عشرۂ ذوالحجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کیونکہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، کیونکہ فجر کی وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد راتوں میں سے 10 راتوں کی، یعنی ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر ہر ایون اور آڈ کی قسم کھائی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے، یعنی عربی میں رات کا لفظ بھول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے، اور ذوالحجہ کے آخری دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہ دن یوم النحر، یوم عرفہ اور یوم تربیہ پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید میں ان دنوں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ملتی ہے، سورۃ الحج میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں، اور ان ایام معلومات سے مراد بھی عشرۂ ذوالحجہ ہے۔ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے ایک ذوالحجہ بھی ہے، اور وہ ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ دن حدیث کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرۂ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرۂ ذوالحجہ کے دنوں سے۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا اجر بھی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے یا صدقہ خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا وہیں پر۔ لہٰذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، لک فارورڈ کرتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر رمضان آتا ہے، پھر ہم روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، صدقہ خیرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ان 10 دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان 10 دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ تو خواہ حقوق العباد میں سے کچھ ہو یا پھر حقوق اللہ میں سے ہو، ہمیں عام دنوں کی نسبت اپنے نیک اعمال کو زیادہ کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس عشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا، یعنی رمضان میں ہم نماز، روزہ اور صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حج نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ الحج اشہر معلومات، اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں، اور ان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا صلہ تو صرف جنت ہی ہے۔